الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ، خلیفہ سید کاظم حسین و اہلیہ، خلیفہ سید محمد مسلم و اہلیہ، خلیفہ سید محمد علی منعم اور سید سہیل رضا اور دیگر اموات خلیفہ خاندان کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر صلوات بھیجیے محمد. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ سورہ توبہ کی 32ویں اور 33ویں آیت. انشاءاللہ آئندہ آنے والے 10 روز تک زندگی رہی تو انہی آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا جائے گا. موضوع آپ کے سامنے اعلان ہو چکا، علامات ظہور. ہم اسی یعنی شخصیت کے بارے میں پہلا اشرہ پڑھ چکے ہیں، تو غلط فہمی نہ ہو کراچی میں. لیکن موضوع یہ نہیں ہے، شخصیت یہی ہے، وہ موضوع الگ ہے. کیونکہ کئی لوگوں نے پوچھا کیا وہی اشرہ ہے، تو میں نے کہا نہیں، وہی اشرہ نہیں ہے، شخصیت وہی ہے. اشرے کا عنوان، موضوع، مضمون سب الگ ہے. وہاں جو ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ظاہر کتابی صورت میں بھی آ جائے گا اور کہیں ظاہر کہ اس کی CD وغیرہ بھی چلی جاتی ہیں. آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے، پڑھنے والوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کر ہی نہیں سکتے اسے اشرے کو کہیں جا کے. تو ہم سے پہلے اشرے پہنچ جاتے ہیں سب جگہ. تو وہاں جو موضوع ذہن میں رہے آپ کے، وہ ہے عصر حاضر اور عقیدہ انتظار. لہذا عصر حاضر اور عقیدہ انتظار سے متعلق اگر میں گفتگو نہ کروں تو مجبوری ہے میری، کیونکہ میں پہلا اشرہ کراچی میں باب العلم میں پڑھ چکا. وہ ایک موضوع تھا عصر حاضر اور عقیدہ انتظار. ہم نے انتظار کے عقیدے پہ بات کی ہے اس اشرے میں. یہاں کا عنوان ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ علائم ظہور، یعنی آنے کی علامات کیا ہیں. علامات کیا ہیں، اول تو کتنی ہیں اور کیا ہیں، ان علامات پہ بات کریں گے. تو دو موضوع الگ الگ ہو گئے نا. تو اگر کہیں آپ کو کمی محسوس ہو کہ صاحب عقیدہ انتظار پہ بات نہیں ہو رہی، تو وہ میری مجبوری ہے، کیونکہ وہ اشرہ میں الگ پڑھ چکا. یہ اشرہ بالکل مضمون کے اعتبار سے الگ ہے، شخصیت ایک ہے. بس یہی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی شخصیت پہ اتنا پڑھا جائے کہ دنیا کو یقین آ جائے کہ جب بیٹے کے فضائل ختم ہونے والے نہیں تو علی کے فضائل کہاں سے ختم ہوں گے. اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ وجہ ہے. اور یہ خود اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ مجھ جیسا جاہل آدمی اور طالب علم آدمی بھی مسلسل ان علامات پہ 3-4 اشرے پڑھ سکتا ہے. یعنی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کو بہت کچھ ہے، بشرط یہ کہ پڑھنا چاہیں تو بہت کچھ ہے پڑھنے کو. تو ایک ایک ہستی کے فضائل اتنے ہیں کہ اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ جائے کہ مولا کائنات کے فضائل، تو ہم یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ علی کا ذکر بڑا، کائنات چھوٹی ہے. تو بھائی یہاں تو ہر ایک کا ذکر ایسا ہے، مگر کیا تو جائے. سوال یہ ہے ان سب کا ذکر کیا جائے گا تو یہ بات ہے، کیونکہ وہی فضائل منتقل ہوتے چلے آئے. مگر اللہ نے جو منصب مولا کائنات کو دے دیا وہ تمام اولادوں پر افضل ہے، کیونکہ ابو الائمہ کی حیثیت سے تمام فرزندوں پہ افضل ہے مولا کائنات کی ذات. صلوات بھیجیے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے مضمون کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے یہ بالکل الگ ہے. جس شخصیت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے
تو تھوڑا سا ضرورت پر تو بات کریں، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے، جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو ایک مقدمہ اس میں لکھا جاتا ہے، اس مقدمے میں ضرورت پر بات ہوتی ہے کہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ایسے تو نہیں لکھ دیا بھائی. اب جیسے غیبت پہ، امام کی غیبت پہ، امام کے انتظار پہ، امام کی علامات پہ ہزاروں کتابیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں ہیں، تو اگر ایک ہی کتاب کافی ہوتی تو ہزاروں کتابیں کیوں آتی؟ اس کا مطلب مختلف نقطہ نظر ہیں، احادیث مختلف ہیں. 200 کے قریب حدیث علامات کی ہمارے برادران اہل سنت کے پاس ہیں، اور ہمارے یہاں تو اس کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے. اور یہ 200 کو کم نہ سمجھیے گا، یہ اس صورت میں 200 ہیں کہ بنو امیہ بنو عباس کے دور میں کوئی مہدی کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا، علی کے بارے میں تو دور کی بات ہے. اس کے باوجود سیاہ ستہ میں وہ روایات آ گئی، نقل ہو گئی، اور دوسری کتابوں میں بلکہ غیبت نعمانی کتابیں اور مختلف علماء نے جو لکھی ہیں مکاتب اہل سنت کے، بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، ان کا ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے. لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ روز اول سے، بلکہ یوں کہوں کہ جناب آدم سے لے کر آج تک اس عقیدے میں کبھی خلل نہیں آیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اسی لیے نام پڑ گیا، ایک باب، ایک عنوان قرار پا گیا، مہدویت. یعنی اتنا مستند اور معتبر یہ عقیدہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ کمزور نہیں پڑا بلکہ مضبوط ہوتا چلا گیا. مسلمانوں کی یہاں تو مہدویت کے حساب سے یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، لیکن وہ جو میں نے حضرت آدم سے ذکر کیا تو وہ کیوں کیا کہ ہر جگہ ایک آخری منجی بشر کا ذکر ضرور ہے. کوئی بھی مذہب ہو، جتنے بھی معلوم ادیان ہیں، معلوم مذاہب ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس میں ایک آخری آنے والے کی خبر نہ دی گئی ہو. حتی زرتشتی اور آتش پرست جو ہیں ان کی یہاں بھی ہے کہ اہریمن کا نمائندہ آئے گا، یزدی کا، یعنی جس کو کہتے ہیں صلاح علیہ محمد علی محمد پر یزدان، اصل میں 3-4 نام ہیں، اہریمنی اور یزدی طاقت بھی کہلاتی ہے. یزدان اور اہریمن یہ 2 نام ہیں. تو یزدان کا نمائندہ آئے گا، وہ آئے گا اور کتنے ہزار سال تک جنگ ہوگی. یہ مقابلہ کتنے سال کا ہے کہ 9000 سال انسانوں کو انتظار کرنا پڑے گا کہ یزدان کا نمائندہ کامیاب ہو جائے شیطانی طاقت یعنی اہریمن کی طاقت کے اوپر. اب آپ نے دیکھا کہ وہاں یہ عقیدہ موجود ہے اور اتنی طویل مدت بتائی جا رہی ہے. نام بدل گئے لیکن موجود ہے. ہندوؤں میں کشن کا بیٹا آئے گا اور جناب اس کا ترجمہ، نام کا ترجمہ لکھا ہے ہندی زبان میں کہ اس کا نام ہوگا کھڑا ہونے والا. یہ وید میں ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر مذہبی کتابوں یہ نام لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام ہوگا کھڑا ہونے والا. اب اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ القائم، یعنی جو قیام کرے گا. یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا، یعنی قیام کرنے والا. ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ ایک آئے گا جس کا نام ہوگا قیام کرنے والا، جو القائم ہوگا. لہذا مسیحیت میں بھی یہ عقیدہ موجود کہ حضرت مسیح تشریف لائیں گے. تو جتنے بھی مذاہب اور جتنی بھی کتابیں آسمانی ہو یا غیر آسمانی، آسمانی سے مراد انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو، اور زمینی سے مراد یہ جتنی بھی کتابیں زرتشتیوں کی کتاب ہو یا ہندوؤں کی کتابیں ہو، سب میں یہ ناموں کی تبدیلی کے ساتھ یہ عقیدہ موجود ہے کہ آخر میں اچھا ایک علامت، 2 علامات سب کی کامن ہے. 2 علامتیں سب کی کامن ہے کہ 2 علامتیں کیا ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ انسان مایوس ہو چکا ہوگا، یعنی اس حد تک مایوس ہو چکا ہوگا کہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہمیں ان طاقتوں سے، شیطانی طاقتوں سے. یعنی مایوسی کی حد تک انسان جب بالکل مایوس ہو جائے گا تو وہ شہاب ثاقب کی طرح نمودار ہو جائے گا. ایک تو یہ علامت ہے جو کامن ہے، سب جگہ کامن ہے کہ گمراہ ہو جائے گا انسان، مایوس ہو جائے گا، بالکل مایوس ہو جائے گا، کوئی ہمیں بچانے کے لیے آنے والا نہیں. لہذا طاقتوں کے سامنے جھکتے چلے جائیں گے، جھکتے چلے جائیں گے، جھکتے چلے جائیں گے. ایک یہ علامت ہے. اور ایک علامت جس کا سب نے اقرار کیا ہے کہ پوری زمین بے عدالتی